بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج کی ویڈیو میں آج ہم انشاء المادثہ کا 2006 کا پیپر ہے، جس میں سے پہلا سوال ہے کہ اکتب مقالاً علی احد الموضوعات التالیہ، کہ کسی ایک موضوع پر آپ نے مقالہ یعنی مضمون لکھنا ہے، رسول اعظم پر، یا لماذا ندرس اللغۃ العربیہ کہ آپ عربی زبان کیوں پڑھتے ہیں، یا پھر علامہ جمال الدین اخوانی پر آپ نے مقالہ لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے لماذا ندرس اللغۃ العربیہ، کہ ہم عربی زبان کیوں پڑھتے ہیں۔ جی تو اس کے اندر ہے سب سے پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ المدخل کے نام سے ہے کہ المسلمون فی الپاکستان اشد حاجۃ الی لغۃ العربیہ، کہ پاکستانی مسلمان شدید عربی زبان کی تعلیم کے لیے بہت زیادہ ضرورت مند ہیں، یعنی پاکستانی جو مسلمان ہیں ان کو اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ وہ عربی زبان کی تعلیم حاصل کریں۔ وقد تحتم عن شطء النواحی فلا بد لهم ان يهتموا بها بالغ الاہتمام۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کے لیے اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ضروری ہے کہ ان کو عربی زبان کی ضرورت اسلام کو سمجھنے کی ضرورت سے کس طرح بھی کام نہیں ہے، یعنی پاکستانیوں کو فلا بد لهم ان کے لیے یہ چیز اس لیے لازمی ہے کہ ان يهتموا بها بالغ الاہتمام الى حاجتهم الى اللغة العربية ولا تكن من حاجتهم الى الاسلام ولذلك لأن اللغة العربية هي، یعنی ان کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ وہ کیا کریں، عربی زبان کیوں سیکھیں، کیونکہ ان کی اسلام کی زبان ہے، دین کی زبان ہے، تو اس لیے ان کو یہ چیز سیکھنا جو ہے ان کے لیے حاجت ہے، ان کے لیے یہ ضروری ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ لغت کتاب اللہ الخالد، یعنی اللہ تعالیٰ کی دائمی کتاب کی زبان ہے، اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کی یہ زبان ہے، یعنی عربی زبان اللہ تعالیٰ کی کتاب کی زبان ہے، اللہ کی زبان ہے۔ تو کہہ رہے ہیں ان المسلم الصادق لا يمكن ان يعيش دون القرآن، کہ بے شک ایک سچا مسلمان پیدائش سے لے کر وفات تک عربی اور قرآن پاک کو سمجھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لا يمكن ممکن نہیں ہے، ان تعيش وہ زندہ رہے، دون القرآن قرآن پاک کے بغیر، فهو في حاجة الیہ اور اس کو اس چیز کی حاجت رہتی ہے، مذ نعومتی اظفارها، یعنی وہ کہتے ہیں کہ مذ نعومتی اظفاریہ الی آخر لحظتی من حیاتہ، یعنی قرآن پاک پر عہد سے لے کر لحد تک عمل عربی زبان سے ہی ممکن ہے، یعنی جب ہم جو ہیں وہ اس پر عمل کریں گے تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ مہد سے لے کر لحد تک جب ہم اس زبان قرآن کو سیکھیں تو اس کے لیے ہمارے لیے عربی زبان سیکھنا بہت ضروری ہے۔ وَلَا بُدَّ أَن يَقْرَأَ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، من المہد الی اللحد والقرآن الکریم بالعربیہ، کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ عربی زبان میں ہے، فالذی لا یعرف اللغۃ العربیہ، اور ہم عربی زبان کو نہیں جانتے ہیں، لا یستطیع ان یقرأ القرآن الکریم، اور نہ اس بات پہ طاقت رکھتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو اچھی طریقے سے پڑھ سکیں، یعنی حق کو قراءتی ہی جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے، ولا یمکن ان یعملوا بہ حق عمل، اور نہ ہی ہمارے لیے یہ چیز ممکن ہے کہ جس طرح سے اس پر حق ہے عمل کرنے کا، کہ اس پر عمل کیا جائے قرآن پاک کے احکامات پہ، تو ہم اس طرح اس پر عمل بھی نہیں کر سکتے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ لغت حدیث رسول، کہ عربی زبان جو ہے وہ حدیث شریف کی بھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زبان ہے۔ الحدیث النبوی مصدر ثانی من بعد کتاب اللہ، کہ حدیث نبوی جو ہے وہ قرآن پاک کے بعد شریعت اسلامی کا بنیادی مصدر ہے، دوسرا مصدر ہے۔ والحدیث النبی لہ مکانۃ ادیبۃ بالاضافۃ الی مکانتہ، بس ایک کہہ رہے ہیں کہ حدیث نبوی کا شرعی مقام کے علاوہ ادبی مقام بھی ہے۔ والحدیث النبوی لہ مکانۃ ادبیۃ، یعنی اس کا ایک ادبی مقام بھی ہے، بالاضافۃ اس کے ساتھ، الی مکانۃ الشرعیۃ، اور اس کا ایک شرعی مقام بھی ہے، یعنی ہماری شریعت کی زبان ہے، قرآن پاک کی زبان ہے، حدیث کی زبان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، تو اس وجہ سے یہ چیز ہمارے لیے مکانۃ الشرعیہ بھی ہے۔ ولا بد للطالب المسلم، اور بس ایک عربی زبان کا طالب علم اس وقت تک عالم نہیں کہلایا جا سکتا۔ ولا بد للطالب المسلم ان یکون عالما بالعربیہ، یعنی کوئی بھی عربی زبان کا جو عالم ہے وہ اس وقت تک ہم اس کو عالم نہیں کہہ سکتے عربی کا، حتی یمکن من فہم الحدیث النبوی، یہاں تک کہ وہ عربی زبان میں حدیث نبوی کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں، وہ استفادہ منہ، اور اس سے استفادہ حاصل کرے، وہ استنباط المسائل، اور اس میں سے مسائل استنباط کرے، یعنی مسائل نکالے، شرعی الذی یحتاج الیہا، یعنی جن کی ہمیں ضرورت ہے، وہ شرعی مسائل جو ہیں ان کا استنباط کر سکے۔
تو ایک عالم کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ وہ جب عربی زبان کو جانے تو ان تمام چیزوں کا شریعت میں جو موجود ہیں، حدیث نبوی میں جو موجود ہیں، ان کا استنباط کر سکے۔ آگے کہہ رہے ہیں لغت العلوم و معارف الاسلامیہ، یعنی علوم اور معارف اسلامیہ کی زبان ہے، علوم کی زبان بھی ہے اور معارف اسلامیہ کی بھی زبان ہے۔ کہہ رہے ہیں وللاسلام معارف و علوم، وللاسلام معارف و علوم لا حصر لها وذلك بالاضافۃ الى قرآن الکریم، کہ قرآن و سنت کے علاوہ اسلام کے اور معارف اور علوم ہیں جن کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن و سنت کے علاوہ اسلام کے اور معارف اور علوم ایسے ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لا حصر لها، ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، وذلك بالاضافۃ الى القرآن الکریم والحدیث النبی۔ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ فالمسلم ان لا یستطیع، اور مسلمان جو کوئی بھی مسلمان ہے، ان لا یستطیع ان یستفید من هذه المعارف والعلوم دون اللغۃ العربیہ، دون العلم بلغتها العربیہ، یعنی کوئی بھی مسلمان ہے تو وہ اس وقت تک جو معارف ہیں اور جو علوم ہیں، مختلف علوم ہیں، ان سے مکمل طور پر فائدہ حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ عربی زبان کو اچھی طرح سے نہیں جانتا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، آگے ہمارے پاس اگلا پوائنٹ ہے کہ لغت الامت الاسلامیہ، کہ امت اسلامیہ کی زبان ہے، لغت الامہ الاسلامیہ یعنی امت اسلامیہ کی زبان ہے، العربیۃ لغت الاسلام، عربی زبان اسلام کی، ولغت الامتی، اور امت مسلمہ کی، کلیہ یعنی سب کی یہ زبان ہے، امت مسلمہ کی بھی اور اسلام کی بھی یہ زبان ہے۔ وہی لغت الوحیدۃ، اور یہ وہ واحد زبان ہے، التی تستحق ان تکون لغت الوحدۃ الاسلامیہ، جو اس بات کی مستحق ہے، تستحق ان تکون لغت الوحدۃ الاسلامیہ، کہ یہ وحدت اسلامیہ کی زبان ہو، اور ولغت التفاہم، اور مسلمان اس کے ذریعے کیا کریں، فہم حاصل کریں، والتحاتب بین المسلمین، اور ایک دوسرے کو مخاطب کریں، جمیعاً سب ایک دوسرے کو آپس میں، یعنی اس زبان کے ذریعے بات کریں اور قرآن اور حدیث کو اس زبان کے ذریعے سمجھیں۔ ولم یکن لآیۃ امۃ من امم الاسلامیۃ، اور کہہ رہے ہیں کہ امت مسلمہ میں سے کوئی بھی اس بات پر تیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مادری زبان چھوڑے۔ ولم یکن لایۃ امۃ من امم الاسلامیہ ان نترک لغاتها المحلیہ، لغات محلیہ کا مطلب ہے کہ وہ اپنی مادری زبان چھوڑیں، کوئی بھی اس بات پر جو ہے وہ تیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مادری زبان کو چھوڑے، اول قومیت، یا قومی زبان کو، وَيَزْحِيهَا مِنْ أَجْلِ اللُّغَةِ أُخْرَى غَيْرِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دوسری زبان اختیار کرے، لیکن عربی زبان کو اس میں بھی استثناء حاصل ہے، اخرى غیر اللغت العربیہ، یعنی وہ کیا کرتے ہیں کہ عربی زبان کو اس لیے نہیں اپناتے کہ وہ اپنی جو مادری زبان ہے، ان کی جو قومی زبان ہے، اس کو وہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہے، اور جب تک وہ اس کو چھوڑیں گے نہیں، عربی زبان کو اپنائیں گے نہیں، تب تک اس کو اچھی طریقے سے سمجھ نہیں سکیں گے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ لغت و تاریخ القدیم، کہ جو ہماری عربی زبان ہے، اس کی جو تاریخ ہے بہت قدیم ہے، ہماری قدیم تاریخ کی زبان۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُعْرِفَ شَيْئًا مِنْ عَالِمِنَا الْقَدِيمِ مُدْنِهِ وَرِجَالِهِ وَشُعُوبِهِ وَجُغْرَافِيَّتِهِ، اور جب ہماری قدیم دنیا کی تاریخ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان لوگ اور اس کے لوگوں اور قوموں اور جغرافیائی حیثیت کے بارے میں معلومات پڑھنا چاہتے ہیں، وَإِذَا أَرَدْنَا، جب ہم ارادہ کرتے ہیں، نُعْرِفُ شَيْئًا یعنی پہچاننے کا، من عالم القدیم قدیم دنیا کی، عالم کی جو قدیم دنیا ہے اس کے بارے میں، اور لوگ القدیم مدنی و رجالہ، یعنی ان کے قوموں کے بارے میں، ان کے لوگوں کے بارے میں، ان کے وشعوبنا اور ان کے قبائل کے بارے میں، اور جغرافیتی اور جغرافیائی حیثیت سے ان کو اگر ہم جاننا چاہتے ہیں، فإننا لا نجد ذلك الا في مراجع العربیہ، تو اس قدیم معلومات کو جاننے کے لیے ہمیں اس زبان کی طرف لوٹنا پڑتا ہے، مراجع العربیہ، معلومات القدیمہ، یعنی ان قدیمی معلومات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسی عربی زبان کی طرف لوٹنا پڑتا ہے۔ کلھا تحتفظ بها اللغۃ العربیہ، یعنی جس کو عربی زبان میں محفوظ کیا گیا، یعنی جو قدیم تاریخ ہے وہ عربی زبان میں بھی محفوظ کی گئی ہے، جب ہم نے اس کو بھی سمجھنا ہے تو عربی زبان ہمارے لیے وہ لازمی ہے۔ پھر کہتے ہیں وَمَثَلًا إِذَا أَرَدْنَا أَن نُعْرِفَ مَدِينَةَ لَحَوْرَ الْقَدِيمَةَ فَإِنَّنَا لَا نَجِدُ ذَلِكَ إِلَّا فِي كُتُبِ الْمُؤَرِّخِينَ وَالْجُغْرَافِيِّينَ الْعَرَبِ، مثلاً ہم لاہور کے قدیم حالات جاننا چاہیں، مثال کے طور پہ
اظہارتنا جب ہم ارادہ کریں چاہیں کہ ہم نعرف من مدینۃ لاہور، یعنی جو لاہور شہر ہے اس کے بارے میں، اس کی قدیم یعنی اس کی ہسٹری کے بارے میں جاننا چاہیں، فإننا لا نجد ذلك الا فی کتب المؤرخین، مگر جو ہے ہمارے پاس جو مورخین اور جغرافیین کی کتابیں ہیں وہ بھی عربی میں ہیں، تو ان معلومات کو جاننے کے لیے بھی ہمیں عربی زبان کا سیکھنا ضروری ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ لغۃ الادب والفنون الواسعۃ، کہ آداب اور فنون واسعہ کی زبان ہے۔ عربی جو ہے وہ لغۃ الاداب یعنی آداب کی زبان ہے، والفنون الواسعۃ اور واسعہ کی زبان ہے۔ مطلب کیا کہ اللغۃ العربیہ ہی لغۃ الادب الواسعۃ، کہ عربی زبان وسیع ادب، لغۃ الادب الواسعۃ بانواعها اور اس کی انواع، وشعرها اور اس کی وشعرها اور اس کی شاعری، ونثرها اور اس کی نثر، وفنونها اور اس کی فنون، وعلومها اور اس کی علوم کی زبان ہے۔ یعنی عربی زبان وسیع ادب کی اور اس کی ادب کی جو انواع ہیں، یعنی شاعری ہو یا نثر ہو یا مختلف فنون ہو، اس کی علوم کی زبان عربی ہے۔ وهذه الادب العربیۃ الواسعۃ، اور یہ جو عربی زبان ہے یہ عربی جو ہے وہ واسع زبان ہے، یہ نتیجۃ مجہودات بذالک العلماء المسلمین، کہ ان کاوشوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ علماء نے پچھلی صدی میں سر انجام دیں اور اب تک یہ خدمات مخطوطات کی شکل میں پائی جاتی ہیں۔ اچھا کہہ رہے ہیں یہ نتیجۃ، یہ اس چیز کا نتیجہ ہے کہ مجہودات بذالک العلماء المسلمین، یعنی مسلمان علماء کی جو محنت تھی اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ خلال القرون الطویلۃ الماضیہ، کہ جتنی بھی پچھلی صدیوں کے جو کارنامے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس محفوظ ہیں، مخطوطاً یعنی لکھی ہوئی، فی مکتبات العالم حتی اليوم، یعنی آج تک بھی وہ عالم کے جو مکتبات ہیں یعنی لائبریریاں ہیں ان کے اندر وہ لکھی ہوئی ابھی بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ کیوں تھیں؟ کیونکہ ہمارے علماء نے ان کو عربی زبان میں محفوظ کیا تھا۔ آگے کہہ رہے ہیں اہمیتها من حیث موقعنا الجغرافی، یعنی ہماری جغرافیائی حیثیت کے لحاظ سے عربی کی اہمیت کیا ہے۔ تاکہ پاکستان علی شاط البحیرۃ العربیۃ، کہ پاکستان بحیر عرب کے کنارے پر واقع ہے۔ تاکہ پاکستان علی شاط البحیرہ، شاطئ کہتے ہیں کنارے پر، البحیرۃ العربیہ یعنی بحیر عرب کے، ومن ثم موقعنا الجغرافی، اور ہماری جغرافیائی حدود عرب ممالک کے جغرافیائی مقام کے ساتھ واقع ہیں۔ للبلاد العربیہ والموقع الجغرافی للبلاد العربیہ، کہ ہماری جو جغرافیائی حدود ہیں، موقع نہ کہتے ہیں کہ ہماری جو حدود ہیں جغرافیائی وہ للبلاد العربیہ عربی ممالک کی جغرافیائی مقام کے ساتھ واقع ہیں۔ ثم ولم تعد البحار اليوم عقبۃ فی سبیل العلاقات، کہہ رہے ہیں کہ اور آج کل سمندر مختلف علاقوں کے درمیان رابطے اور تعلق کا ذریعہ ہے۔ ولم تعد البحار اليوم عقبۃ فی سبیل العلاقات، یعنی مختلف علاقوں میں رابطہ یا تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں والصلاۃ بین المناطق، اور اس کے ذریعے مختلف قسم کے مناطق جو ہیں ان میں تعلق جڑتا ہے۔ اسی طرح ہمارے مشرقی وسطی میں واقع عالم عربی اسلامی ممالک کی جغرافیائی حیثیت کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ تاقع علی شاط البحر من البحور، کہ جو سمندر کے ساحلوں پر واقع ہیں، اذن فنحن جزء من العالم العربی الاسلامی، یعنی جو عربی اسلامی کا جز ہے، الذی یقع فی شرق الاوسط، یعنی جو کہ مشرقی وسطی میں واقع ہے۔ یعنی اسی طرح ہماری مشرقی وسطی میں واقع عالم عربی، یعنی جو مشرقی وسطی میں ہماری شرق الاوسط سے مراد مشرقی وسطی ہے، وہاں پہ واقع عالم عربی اسلامی ممالک کی جغرافیائی حیثیت کسی حیثیت رکھتا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ اس کی اہمیت الاقتصادیت، اس کی اقتصادی اہمیت، یعنی عربی زبان کی اقتصادی اہمیت۔ جی تو کہہ رہے ہیں یعیش العالم اليوم علی نفط الاسلامی، کہ آج دنیا اسلامی ممالک کے تیل پر زندہ ہے۔ یعیش العالم اليوم علی نفط الاسلامی، یعنی آج اس کی اقتصادی حیثیت کیسی ہے، یعنی مالی حیثیت اس کی کیسی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یعیش العالم، آج بھی عالم زندہ ہے، اليوم علی نفط الاسلامی، اسلامی تیل پر، وبالاضافتی اور اس کے علاوہ، یعنی جو اسلامی ممالک میں عرب ممالک میں تیل کے ذخائر ہیں اس سے تمام ہماری جو ہے نا اقتصادی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیا کہہ رہے ہیں وبالاضافتی الی ذلک، اور اس کے علاوہ فإن العالم العربی غنی
بالثروات المدینتی والانتیاجیت الاخرى، کہ اس کے علاوہ اسلامی معدنی اور دوسرے ذخائر سے مالا مال ہے۔ اس کے علاوہ جو عربی عالم ہے، یعنی عالم العربی اسلامی ممالک ہیں، غنی، وہ غنی ہے، مالا مال ہے، بالثرواتی مدینتی والانتیاجت الاخرى، یعنی معدنی اور دوسرے ذخائر سے وہ مالا مال ہیں۔ وَيَعْمَلُ عَدَدُ كَبِيرٌ مِنَ الْبَاقِسْتَانِيِّينَ فِي بِلَادِ الْعَرَبِ، اور اسی طرح سے دوسرے ممالک میں، یعنی عرب ممالک میں بہت سے پاکستانی جو ہیں وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں عرب ممالک میں۔ وَكَذَلِكَ نَسْتَوْرِدُ كَمِيَّةُ كَبِيرَةٌ مِنَ النَّفْطِ مِنَ الْبِلَادِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْإِسْلَامِيَّةِ، اور دوسرے عرب ممالک میں اسی طرح سے ہم عرب ممالک سے تیل درآمد بھی کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح سے نستورد، ہم تیل جو ہے وہ منگواتے بھی ہیں، برآمد بھی کرتے ہیں، کمیۃ کبیرۃ من النفط، ایک تیل کا بہت بڑا حصہ، من بلاد العربیۃ والاسلامیۃ، یعنی اسلامی اور عرب ممالک سے۔ آگے کریں یہ اس کی اقتصادی حیثیت بیان کی۔ آگے کریں کہ لغت شعب ابی، یعنی شعب ابی کی زبان ہے۔ ان لغت العربیہ یہ لغت امت وحیدۃ، کہ عربی زبان عربی امت اسلامیہ کی واحد زبان ہے۔ لہا تاریخھا وَلَهَا مَكَانَتُهَا، کہہ رہے ہیں کہ اس کی، ہمیں اس وسلم نے عربی سے محبت کا حکم دیا۔ اچھا، پہلے کہہ رہے ہیں کہ عربی زبان عربی امت اسلامیہ کی واحد زبان ہے، اور اس کا اور اس امت کا خاص مقام ہے، یعنی عربی زبان کا وَلَهَا مَكَانَتُهَا هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور اس امت کا ایک خاص مقام ہے۔ ہم اخواننا العرب قد امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نحب العرب، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب سے محبت کا حکم دیا، کیونکہ وہ شعب رسول ہیں، کیونکہ وہ شعب رسول ہیں۔ اخواننا العرب، یعنی عربوں کے بھائی ہیں، تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ لأنہم شعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والعالم العربی یمتد من خلیجی الی محیطی وله اکثر من 20۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ عالم عربی خلیج سے محیط تک پھیلا ہوا ہے۔ یمتد کا مطلب ہوتا ہے پھیلا ہوا ہے، من خلیجی، خلیج سے لے کر الی محیطی، محیط تک، یعنی جو عالم عربی ہے وہ خلیج سے لے کر محیط عربی تک پھیلا ہوا ہے۔ وَلَهُ أَكْثَرُ مِنْ 20 دَوْلَةً، اور اس کے اندر 20 سے زائد ممالک ہیں۔ مستقلۃ اليوم، مستقل، فَيُجِيبُ عَلَيْنَا فِي الْپاکستان أَن نَتَعَلَّمُ لُغَةً إِخْوَانِنَا الْعَرَب، یعنی اس خلیج عرب سے لے کر عالم جو عربی ہے، یعنی عربی کا جو عالم ہے، اس میں وہ کہاں سے لے کر کہاں تک محیط ہے، خلیج سے لے کر محیط تک وہ پھیلا ہوا ہے، اور 20 سے زائد ممالک مستقل عربی زبان بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی 20 سے زیادہ عربی ممالک جو ہیں وہ عربی زبان مستقل اليوم، آج بھی مستقل طور پر عربی زبان بولتے ہیں۔ اليوم فلیجب، بس پاکستان پر ہمارے لیے عربی زبان سیکھنا بہت ضروری ہے۔ فیجب علینا فی الپاکستان، یعنی پاکستان کے اندر ہمارے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ان نتعلم لغۃ اخواننا العرب، کہ ہم جو ہے جو شعب رسول ہیں، یعنی عربوں کی جو زبان ہے، اس کو ہم سیکھیں۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اللغۃ العالمیہ، کہ ہماری عالمی زبان ہے۔ ومما يدل على اہمیت اللغۃ العربیہ، اور جو چیز عربی زبان کی اہمیت بیان کرتی ہے، ومکانتها، اور اس کا مقام بیان کرتی ہے، انها قد اصبحت لغۃ من اللغات الرسمیہ، وہ عربی زبان اقوام متحدہ کی رسمی زبانوں میں سے ایک زبان بن چکی ہے، یعنی اس کا جو مقام ہے وہ کیا ہے کہ عربی زبان جو ہے اصبحت لغۃ من اللغات الرسمیہ، لغات رسمیہ کا مطلب ہے قومی رسمی زبان بن چکی ہے، للامم المتحدہ، اقوام متحدہ کے اندر، وہی تدرس فی جامعات العالم اليوم، اور انٹرنیشنل یونیورسٹیوں میں آج بھی یہ پڑھائی جاتی ہے۔ جامعات العالم سے مراد یہ ہے کہ انٹرنیشنل جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں ان کے اندر تدرس اليوم، آج بھی یہ جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے۔ آگے ہمارے پاس غذا روحی لغاتنا، کہ ہماری زبانوں کی روحانی غذا، کہہ رہے ہیں کہ ان دراست اللغۃ العربیہ، کہ عربی زبان کی تدریس اور اس کی نشات ثانیہ پاکستان کی علاقائی زبانوں کی روحانی غذا ہے۔ ان دراست اللغۃ العربیہ، یعنی عربی زبان کی جو پڑھانا ہے، وہ نحوظ اور اس کی جو نشات ثانیہ ہے، یعنی دوبارہ سے اس کو جو اٹھانا ہے، فی الپاکستان، پاکستان میں، یؤتی غذاءً، وہ غذا ہے، روحیاً، یعنی ایک اب کہہ لیں کہ روحانی غذا ہے، للغاتنا المحلیۃ، یعنی جتنی بھی ہماری علاقائی زبانیں ہیں اس کے لیے ہماری جو عربی زبان ہے وہ روحانی غذا ہے، کیونکہ تمام پاکستانی جو ہیں، لأن جمیع لغات الپاکستان، یعنی پاکستان کے اندر جتنی بھی زبانیں ہیں،
تحصل صلة قریبة قویة باللغة العربیة، کہ ان کا عربی زبان سے ایک صلہ قریبہ یعنی ایک گہری تعلق ہے، جیسے کہ اردو ہے وہ سندھیت اور سندھی ہے، والبنجابی ہے تو پنجابی زبان ہے، اور سرائکی تو سرائکی ہے، وغیرہ ما، اور اس کے علاوہ جتنی بھی زبانیں ہیں وہ تمام زبانیں کیا ہیں، عربی زبان سے ان کا بہت قریبی تعلق ہے۔ وَإِنَّ لُغَةُ الْقَوْمِيَّةُ الْأُرْدِيَّةُ، اور اسی طرح جو ہماری قومی زبان ہے اردو، عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، تکتب بالخط العربی ومفرداتها اللغویة، اور اس کے جو مفردات ہیں یا لا تقل عن 50 إلى 70 فی المادتی، کہ 50 سے 70% الفاظ عربی زبان سے لیے گئے ہیں۔ ایک تو اس کا رسم الخط جو ہے وہ بھی عربی ہے، اردو زبان جو ہماری قومی زبان ہے، اور مفرداتها اللغویۃ، اور اس کی جتنی مفردات ہیں وہ کہہ رہے ہیں تقریباً 50 سے 70% تک وہ عربی زبان سے لیے گئے ہیں، یعنی اس کی جتنے مفردات ہیں، حروف ہیں، وہ 50 سے 70% تک عربی زبان سے اردو کے جو حروف ہیں وہ لیے گئے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ اہمیت